نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے حبیب میں زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے محرمات سے، حرام چیزوں سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار فرمایا گیا۔ اور کچھ محرمات کا ارتکاب ایسا بھی ہے نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جس کی عبادت محفوظ ہوگی، اور عبادت اسی کی محفوظ ہوگی جو گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچے گا۔ ایک بڑی غلطی عوام کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ فرائض واجبات کو ادا نہیں کرتے اور نفلی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور رفاہی کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ فرض روزوں کو چھوڑ کر نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حج فرض ہے لیکن عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ نظر رکھا جائے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ان کا خیال کیا جائے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، مثال حج فرض ہے اب اس کو چھوڑنا حرام ہے، فرض نماز فرض ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے، فرضی روزہ فرض ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ تو اب ایسے حرام کردہ چیزوں سے بندہ بچ جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ان کو ادا کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچ جائے۔ چند حرام کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کفر کرنا حرام، شرک کرنا حرام، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد بن جانا حرام، دین میں کمی یا بیشی کرنا یعنی الحاد کرنا، اپنی طرف سے بدعات پیدا کرنا حرام، قرآن و حدیث کی غلط اور منمانی تشریح کرنا حرام، جھوٹ بولنا، ناحق تہمت لگانا، سود کھانا، رشوت لینا، حسد کرنا، غیبت کرنا، چوری، چغل خوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحاشی اور یعنی کو عام کرنا، ایسی کوئی تصویریں آ جائیں اس کو عام کرنا، یہ حرام کام ہے۔ تکبر کرنا حرام ہے، غرور کرنا حرام ہے، ریاکاری کرنا، فخر و مباحات یعنی مباح چیزوں پہ فخر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی، زنا، لواطت، بد نظری، ظلم، گالیاں بکنا، کسی پہ تشدد کرنا، مردوں کو گالی دینا، مردوں کو خاص کر کے، احسان جتانا، بدگمانی کرنا، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی مقتدر شخصیات کو برا بلا کہنا، گالی دینا تو ویسی بھی گناہ، بد زبانی کرنا تو ویسی بھی گناہ، بدگمانی کرنا ویسی بھی گناہ، خصوصاً علماء کے بارے میں۔ اللہ اکبر! بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو خود تو چھوٹا ہے لیکن بڑوں کے پیچھے بات کرتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ قطع رحمی کرنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی کرنا، خیانت، چوری، ڈکیتی کرنا، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مرد خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت، عورت مردوں جیسی، مرد عورتوں جیسا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، مرد کا اپنی بیوی کے مالی، جسمانی، معاشی، معاشرتی حقوق نہ ادا کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ طرز معاشرت میں غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض و واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کاہن جیسے آج کی زبان میں دست شناس، نجومی کہا کرتے ہیں، اس کے پاس اپنی قسمت جاننے یا سنوارنے کے لیے جانا، جادو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پہ قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدعہدی کرنا، میت پہ نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، قبروں کی پامالی کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بلا وجہ کھڑے ہو کے کھانا پینا، مسلمان پہ اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا،
چرس پینا، افیون پینا، بنگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، عشقیہ غزلیں گانا، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا، سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہونا، شعائر دین کا مذاق اڑانا، یہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔